درس اخذ المیثاق من ذریۃ آدم فی عالم الارواح، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أن استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه۔ قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارک میں خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے بنی آدم کی اولاد کو ان کے اصلاب سے نکالا اور ان سے عہد لیا۔ انہوں نے بھی گواہی دی کہ ان اللہ ربهم و ملیکهم، کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى فَطَرَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مولود کو اسی فطرت پہ، اسی عقیدہ صحیح پہ پیدا فرمایا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو دین حنیف پہ جمع کے رکھو۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اصل دین فطرت یہی ہے جس پہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ وفی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ وفی روایت علی ہذہ الملۃ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی دین، اسی ملت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُولَدُ بَهِيمَةٌ جَمَعًا هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِن جَزَاءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، پھر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جانور اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ ہر طریقے سے وہ صحیح الاعضاء ہے، کیا اس میں تم نے دیکھا کہ کسی کا ناک کٹا ہوا ہو؟ وفی صحیح مسلم ابن عباس ان ایاز بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت علیہم ما احللت لهم
اس روایت میں ایاز ابن حمار روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بندوں کو دین حنیف پہ پیدا فرمایا، لیکن شیطانوں نے آ کے ان کو بچلا دیا، دین سے ہٹا دیا اور ان پہ وہ چیزیں بھی حرام کر دی جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ وقال الامام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالی حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني السري بن يحيى ان الحسن بن ابي الحسن حدثه عن الاسود بن سري من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 4 غزوات، میں حضور کے ساتھ 4 غزووں میں شریک ہوا۔ غزوہ کہتے تھے جس میں خود حضور پاک بھی شریک ہوں، اگر حضور پاک نہ ہوں پھر اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں 4 غزوات میں حضور کے ساتھ تھا۔ قال فتناول القوم الذریۃ بعدما قتلوا المقاتلۃ فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد علیہ ثم قال ما بال اقوام يتناولون الذرية فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانه وينصرانه۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے غزوات میں شریک کیا، تو ایک غزوے میں جب قتال ہوا تو کچھ لوگوں نے بچے جو تھے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور شدید ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا کہ تم لوگوں کے بچوں کو قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے بھی تو کافروں کے بچے ہیں، ابناء المشرکین، میں خبردار ایسی باتیں نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابناء المشرکین ہیں، لیکن جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اسی پہ رہتا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کا ماحول جو ہے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں وہ یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا ڈالتے ہیں۔ وقال حسن اللہ قال اللہ فی کتابہ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی تو یہی بات فرمائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ نے بنی آدم کی ذریت کو ان کی پشت سے نکال کے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا اور سب نے اقرار کیا۔ وقد رواه الامام احمد بن اسماعیل بن علیۃ عن یونس بن عبید عن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی به، واخرجه النسائی فی سننہ من حدیث خشیم بن یونس بن عبید عن الحسن قال حدثني الاسود بن سری فذكره ولم يذكر قول الحسن البصری رحمہ اللہ واستحضاره والآیت عند ذلك، وقد وردت احادیث فی اخذ ذریۃ من صلب آدم علیہ السلام وتمیزهم الى اصحاب الیمین واصحاب الشمال، وفی بعضها الاستشهاد علیہم بان اللہ ربهم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث مبارک ہیں جن کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت کو من صلب آدم کی پشت سے نکالا، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا کہ یہ اصحاب الیمین ہیں اور یہ اصحاب الشمال ہیں۔ وفی بعض استشہاد علیہم، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا، اقرار لیا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ قال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ النبی عمران الجہنی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ويقال للرجل من اهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال ويقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في زهر آدم ألا تشرك بي شيئا
فأبيت إلا أن تشرك بي أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن یقال للرجل من اہل النار، جس کو جہنم میں ڈالیں گے یوم القیامت، تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ پوچھیں گے کہ ارأیت لو کان لک ما علی الارض من شیء، کیا تم دیکھتے ہو اگر زمین میں دنیا کی ہر نعمت تیرے پاس ہو تو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بطور فدیہ دینے پر تیار ہو؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں جی بالکل میں سب کچھ دے دوں گا، مجھے جہنم سے آزادی ملے. تو کہا جائے گا قد اردت منک اہون عن ذلک، ہم نے تو اس سے آسان چیز آپ سے مانگی تھی، ہم نے تو صرف یہ وعدہ لیا تھا کہ میری ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا، تم نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا ہے، تو اب ساری دنیا کیسے فدیے میں دے رہے ہو؟ لیکن تم نے شرک کیا اور توحید پہ قائم نہ رہے اور اس عہد پہ قائم نہ رہے. اخرجہ فی الصحیحین حدیث شعبۃ بہ. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا جریر یعنی ابن حازم عن کلثوم ابن جبیر سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم علیہ السلام بنعمان یوم عرفۃ فأخذ من صلبه كل ذرية زرعها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إلى قوله المبتلون. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ظہر آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو نکالا بن نعمان یعنی وادی نعمان میں، وادی نعمان اب بھی مشہور ہے، اور یہ دن بھی عرفہ کا تھا حج کا. فأخرج من صلبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں سے اللہ نے ہر وہ ذریت نکالی جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے. پھر ان کے سامنے من نظر بین یدیہ، آدم علیہ السلام کے سامنے وہ سارے ارواح جو تھے رکھ دیے گئے. پھر ان سے اللہ نے کلام فرمایا لست بربکم قالوا بلا شہدنا، ان نے اقرار کیا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صائقة عن حسين بن محمد المروزي به، ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث حسين بن محمد به لا ان ابن ابي حاتم جعله موقوفا. انہوں نے یعنی روایت موقوف نقل کی ہے، مرفوع نہیں. مرفوع کا معنی ہوتا ہے جس میں حضور پاک تک پہنچے کہ حضور نے فرمایا، اور موقوف ہوتی ہے کہ صحابی تک ہے لیکن آگے اس کو انہوں نے لم يرفعه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وأخرجه الحاکم فی مستدرکہ من حدیث حسین بن محمد وغیر من جریر بن حازم عن کلثوم بن جبیر به وقال صحیح الاسناد، سند اس کی بالکل ٹھیک ہے. ولم يخرجاه، لیکن یعنی انہوں نے صحیحین میں روایت کو نقل نہیں فرمایا، سند اس کی صحیح ہے. وقد احتج مسلم بن کلثوم بن جبیر هكذا قال وقد رواه عبد الوارث عن کلثوم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فوقفه موقوف نقل کی ہے. وقد رواه اسماعیل بن ریہ وکیع عن ربیعہ بن کلثوم عن جبیر عن ابیہ به. وقد رواه عطاء بن الصائب وحبیب بن ابی ثابت والی ابن بزیمۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. وقد رواه الاوفی والی ابن ابی طلحہ عن عباس فهذا اکثر واثبت والله اعلم. وقال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابی عن ابی ہلال ابی حمزۃ الضبعی عن ابن عباس قال اخرج اللہ ذریۃ آدم من ظہرہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ان کی پشت سے نکالا. کہیت الذر، جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. وهو فی ادا من الماء
کہا یضربوا فی اذم من الماء، گویا کہ پانی کے اندر ایسے دوڑ رہی ہیں. وقال ايضا حدثنا علي بن سالم قال حدثنا زمرة بن ربيعة قال حدثنا ابو سعيد ابو مسعود عن جرير قال مات ابن للضحاك ابن مزاحم ابن 6 ایام، قال ان کا بیٹا جو تھا 6 دن کا ہوا اور فوت ہو گیا. قال فقال يا جابر اذا انت وضعت ابني في لحده فابرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي أمر فلما فرغت قلت يرحمك الله أما يسأل ابنك من يسأله إياه قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قال حدثني ابن عباس. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا ابن تھا 6 دن کا فوت ہوا، تو انہوں نے فرمایا حضرت جابر سے کہ جب تم میرے بیٹے کو قبر میں رکھو تو اس کے چہرے سے کپڑا جو ہے وہ ہٹا دینا، اور وہ جو کفن کو گانٹھ لگی ہوتی ہے وہ گانٹھ بھی کھول دینا، کیونکہ میرے بیٹے کو بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. ففعلت به، میں نے اسی طرح کیا جس طرح انہوں نے مجھے حکم دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلما فرغت، تو جب ہم دفن کفن سے فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحمت کرے، اس معصوم بچے سے کیا سوال کیا جائے گا؟ اور نے کہا اس سے وہ سوال کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے صلب آدم سے اس کو نکال کے اس سے جو عہد لیا تھا. قال حدثني ابن عباس ان اللہ مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ عبادت اللہ کی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وتکفل لهم بالارزاق، اور اللہ نے فرمایا تمہارے رزق جو ہیں وہ تو میرے ذمے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ ثم عادهم فی صلبه، پھر اللہ نے ان کی پشت میں دوبارہ وہ تمام جو ذریت نکالی تھی ڈال دیا. فلن تقوم الساعة حتى يولد من آتى الميثاق يومئذ، قیامت تک وہ ایسا نسلیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ہوتی چلی جائیں گی. ومن أدرك منهم الميثاق الآخر وفى به نفعه الميثاق الأول، جس نے بعد والا عہد پورا کیا اس کو پہلے والا عہد بھی نفع پہنچائے گا. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، اور اگر بڑے ہونے کے بعد نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا تو پہلا بھی جو عہد تھا وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ومن مات صغيرا قبل ان يدرك الميثاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطرة، اور جو بچہ فوت ہو گیا چھوٹا وہ اسی پہلے میثاق پہ رہے گا. فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابي ابن عباس والله اعلم. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال حدثنا احمد بن ابي طيبة عن سفيان بن معاذ سعيد عن الاجلح عن الضحاك عن منصور مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ أَخَذَ مِنْ ظَهْرِهِ كَمَا يَأْخُذُ بِالْمُشْتِ مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پشت میں سے ان کی ذریت کو نکالا، جیسے کنگھی لے کے بندہ کوئی چیز ہوتی ہے نکالتا ہے. فقال لهم، تو اللہ نے ان سے کیا عہد لیا کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، بالکل ہمارے رب ہیں. قالت الملائکۃ شہدنا، ہم گواہ ہیں اب جو اقرار کر رہے ہو کہ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں جی احمد بن ابی طیبۃ ھذا هو ابو محمد الجرجانی قاضی کومس کانا احد الزہاد، یہ قاضی بھی تھے، بڑے زاہد بھی تھے. اخرج النسائی فی سننہ،
امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر ان سے روایات نقل کی ہیں۔ وقال ابو حاتم الرازی یکتب حدیثہ، وقال ابن حدی حدث بحادیث کثیرۃ غرائبہ، کہ اس نے بعد بڑی عجیب عجیب روایات بھی نقل فرمائی ہیں۔ وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة المهدي عن سفيان الثوري عن منصور المجاهد عن عبد الله بن عمرو، وكذا رواه جرير عن منصور به، وهذا أصحاب والله أعلم۔ حدیث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زبيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقال عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنها، میں نے سنا حضور سے آپ سے پوچھا گیا، ان اللہ خلق آدم علیہ السلام ثم مسح ظہرہ بیمینہ، اللہ نے اپنے دست مبارک سے جو ان کی شان کو زیبا ہے اس کی اولاد کو نکالا۔ قال خلقت هؤلاء للجنة وبأمر أهل الجنة يعملون، کہ یہ جو میں نے نکالے ہیں یہ تو جنتی ہیں اور جنتی والے ہی عمل کریں گے۔ ثم مسح ظہرہ واستخرج من ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبأمر أهل النار يعملون، اور دوسری دفعہ جب نکالے تو فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور جہنم والے ہی کام کریں گے۔ وقال رجل یا رسول اللہ فیما العمل، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب جنتی جہنمی ہو گئے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ قال رسول اللہ خلق اللہ العبد الجنت استعملہ بأعمال اہل الجنہ حتی یموت علی امر اعمال اہل الجنت بالجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اللہ اس سے کام بھی جنت والے کراتے ہیں، جب موت آتی ہے تو اسی جنت والے عمل پہ آتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اگر جہنم کے لیے بنایا ہے، اسْتَعْمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى أَمْرٍ مِّنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهُ بِهِ النَّارِ، تو اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اعمال بھی وہ جہنمی کرے گا۔ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو داؤد القعنبي والنسائي بن قتيبة والترمذي في تفسيرهما عن إسحاق بن موسى في عن معن وابن أبي حاتم يونس بن العلاء بن وهب بن جرير وروح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد ابن جعفر وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري في كلهم عن الإمام مالك بن أنس به قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصطفى عن بقية عن عمر بن جاسم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زبيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وأخذ ربك من آدم من ظهورهم ذريتهم فذكره، وقال حافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جاسم بن زيد بن سنان أبو فروة الزهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم۔ قلت الظاهر أن الإمام مالك إنما أسكت ذكر نعيم بن ربيعة أبدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسكت ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من مرفوعاته ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم۔ تو اب یہ ساری مفسر رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارک نقل فرما رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو ان کی اولاد تھی ان کو نکالا اور ان سے اللہ نے یہ عہد لیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے کئی عالم ہیں،
جیسے کہ ایک عالم ارواح ہے جس میں تمام ارواح جو ہیں اللہ جانتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر مرد کی پشت میں ہی اللہ نے وہ نطفے کا آثار رکھا ہے، جیسے کہ آدم کی صلب میں تھے۔ اب اللہ نے ان کو نکالا، وہ کس حیثیت میں تھے، اللہ قادر ہیں۔ اور دوسرا بھی عالم مثال ہے، یعنی اس میں ساری چیز ایسی ہے جیسے کسی سابقہ چیز کی مثال دکھلائی جائے، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور کے استقبال کے لیے انبیاء آئے تھے تو وہ بھی عالم مثال تھا۔ اسی طرح عالم دنیا ہے جس میں آپ ہم زندہ ہیں، اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے اور آخرت سے پہلے پہلے جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، اس عالم کو برزخ کہتے ہیں۔ انہیں برزخ کا معنی درمیانی، جیسے بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دو دریاؤں کے درمیان میں برزخ یعنی ایک حاجز بنا دیا ہے، یہ اس پہ زیادتی نہیں کرتا اور وہ پانی اس پہ زیادتی نہیں کرتا، یعنی ایک میٹھا پانی ہے ایک کڑوا ہے، لیکن ایسا درمیان میں برزخ ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ اگر ہم اس میں کشتی چلائیں یا ویسے یعنی غوطہ لگا کے جائیں کوئی محسوس نہیں ہوگا رکاوٹ، لیکن وہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، نمکین الگ رہتا ہے میٹھا الگ رہتا ہے۔ اور یہ کئی جگہوں پر یہ نظارہ جو ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے، اراکان میں بھی ہے، اور اسی طرح کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں بھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، درمیان میں اللہ نے ایک حاجز رکھا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ حاجز اتنا مضبوط ہے کہ یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا دو دریا ہے، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، اس میٹھے میں طوفان آ گیا تو یہ اس پانی پہ چڑھ جاتا ہے کڑوے پہ، پھر جب طوفان ختم ہوتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کڑوے میں طوفان آتا ہے اس پہ چڑھ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو جیسے اس برزخ کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ جو عالم برزخ ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے اولیاء کو کھول دیتے ہیں، برزخ کے احوال وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات مبارک ہیں صحیح حدیث میں کہ آپ گزر رہے تھے تو دو قبریں تھیں تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں تھی اگر بچنا چاہتے، احدہ لا یستتر عن البول، ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، پڑ گئے تو پڑ گئے، پرواہ نہ کی، بدن پہ آ گئے یا کپڑے پہ آ گئے اس کے بعد چلا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، وہ غیبت کرتا تھا، اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر، اس کا اس لیے ان پہ عذاب ہو رہا۔ تو اللہ نے دکھلا دیا حضور کو اپنی آنکھوں سے کہ یہ دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جو کھجور کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ، وہ کھجور کی چھڑی لائے تو آپ نے اس کو ایسے چیر دیا، ایک اس کی قبر پہ لگا دی ایک اس کی قبر پہ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ سبز ہے مانا ہے کہ زندہ ہے تو یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان احادیث مبارکہ سے بعض جو اہل بدعت ہیں انہوں نے بھی اس سے ایک دلیل پکڑی ہے کہ جی اب حضور پاک نے بھی تو اس وقت چونکہ کھجور کی شاخی مل سکتی تھی وہی لگا دی، تو اگر ہم پھول ڈالتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں مزارات پہ اور بزرگوں پہ اور پیروں پہ تو بہرحال یہ نفع دیتی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں ان کو نفع ہوگا۔ تو حدیث میں تو ثابت ہو گیا کہ حضور پاک نے چھڑیاں لگائی ہیں،
تو یہ ایک زیادتی ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بھئی حضور نے چھڑیاں کیوں لگائی تھی کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو تم بھی پیروں کو جانتے ہو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ڈالتے ہو پھول کہ وہ بیچارے عذاب میں ہیں، ان کو چھڑائیں۔ یہ ایسی باتیں کرنا جو خلاف شریعت ہوں، اس میں پھر آدمی ایسا بھٹکتا ہے نا کہ بس بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور حضرت سعد کی قبر پہ بیٹھے تھے، سعد آپ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے اترے ہیں، اور حضور خود قبر پہ موجود ہیں، حضور نے خود جنازہ پڑھایا ہے۔ تو آپ نے قبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ۔ صاحب نے کہا اس نے کیا بات؟ فرمایا کہ میں قبر میں بیٹھا ہوں، قبر نے میرے ساتھی کو پکڑ لی۔ اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، کسی کو قبر ایسے دبا دے۔ تو میں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تو قادر ہے جو چاہے کر دے، لیکن میں بھی بیٹھا ہوں، مہربانی فرما دے، تو پھر قبر کھل گئی۔ تو حضور پاک کو دکھایا گیا، حالانکہ یہ برزخ کا مسئلہ تھا، قبر کا مسئلہ تھا، لیکن حضور پاک نے دیکھا۔ اچھا، حضور سے پہلے بھی، حضور تو خیر نبی ہیں اور نبی الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے نا۔ حتیٰ کہ فرعون کی بیوی جو تھی، بی بی آسیہ، اس پر فرعون نے جب ظلم کیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی، پاؤں میں میخیں لگوا دی، اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ معلق کر دیا کہ اگر تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں تمہیں کچل دوں گا۔ بی بی نے کہا کہ نہیں، میں تو ایمان لا چکی ہوں اللہ پہ، اور اس وقت پھر بی بی نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بی بی کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں جتنے حجابات ہیں ان کو ہٹا دو، تاکہ بی بی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے اپنا مال۔ تو بی بی کو جب دیکھا تو بی بی خوش ہوئی، پھر ان کا ہاں دیکھے ڈر کے مارے پاگل ہو گئی، ہنس رہی ہے، عذاب کے وقت بھی کوئی ہنستا، اس کو کیا پتا، وہ تو جنت دیکھ رہی ہے۔ تو اس میں پتھر ڈالا گیا، اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ پتھر کے آنے سے پہلے پہلے بی بی کا روح جو ہے وہ قبض کر دے، تاکہ بی بی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی، کیونکہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل گھر جو ہے اللہ کی قرب میں وہ حضور محمد مصطفیٰ کا ہوگا، آپ سے کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ مقام وسیلہ جو ہے، مقام محمود جو ہے وہ حضور کو ملے گا۔ تو جس بی بی کا جنت میں حضور سے نکاح ہوگا، حضور کے گھر میں چلی جائیں گے، تو وہ دعا قبول ہو گئی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم مثال ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، ہر عالم کے اپنے احکام ہیں۔ بلا وجہ عقل لڑا کے اپنے آپ کو ایمان سے نہ خارج کر بیٹھے کہ اتنی بڑی جہنم کیسے ہوگی، اور یہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، اور جہنم پہ اللہ پاک کیسے قدم رکھے، کیسے ہے، عقل کا کام نہیں ہے، ایمان کا کام، بس اس پر ایمان لائیں۔